خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، نعمت افطار آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں ملک کے اکابر جید اور مستند علماء کرام کا ایک بار پھر پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ کو وہ ان تمام باتوں سے آگہی اور آشنائی ہو جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں جو ماہ رمضان المبارک میں کچھ موضوعات ہوتے ہیں جن کو زیر بحث لانا چاہیے، اور اس بار بھی کانٹینٹ پہ بہت زیادہ محنت کی گئی ہے، تگڑی محنت کی گئی ہے، جو کل کے پروگرام میں بھی آپ کو نظر آیا کہ کتنا خوبصورت موضوع یعنی ایمان، اور سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ صرف موضوع ہی قابل ذکر نہیں تھا بلکہ سوالات بھی قابل ذکر تھے۔ علماء اکرام نے کل جو حوصلہ افزا گفتگو کی، اور میں نے سب سے بڑی بات جو کل محسوس کی، کل ان علماء کے چہروں پہ جو تبسم تھا اس کو دیکھ کر آپ لوگوں کے دلوں میں اور آپ لوگ کے وجود میں جو امیدوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، جو حوصلہ آپ کو مل جاتا ہے، ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں آپ حضرات کو، اور جب آپ کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں، حشاش بشاش دیکھتے ہیں، تو خود بھی مایوسی کے حصار سے نکل کر حوصلہ افزا میدان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بھی حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کو حشاش بشاش طریقے سے گزاریے، شکر گزاریوں میں گزاریے، بالکل شکوہ اور شکایت زبان پہ نہ لائیے، بس شکر ادا کرتے رہیے اپنے رب کا۔ آج بھی موجود ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، اور آج ہمارے مہمان عالم دین تشریف لائے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ آپ تمام کا خیر مقدم ہے، آپ تمام کا بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آج ہم اخلاق پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور اخلاق ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کل ہم نے ایمان پر بات کی تھی، اور آج ہم نماز پہ بات کر رہے ہیں، اور جو موضوعات مجھے ملے ہیں اس میں اخلاق تھا، تو ایپیسوڈ نماز پہلے، ایمان کے بعد نماز، پہلے نماز اور پھر بعد میں اخلاق کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ نماز آج آداب زندگی میں موضوع ہے، اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کا ظاہر لازمی جزو ہے یہ ایمان لانے کے بعد۔ نماز میں کہتے ہیں رب سے ملاقات ضروری ہے، اور مفتی صاحب نماز میں تو دنیا کے ہر معاملے سے ملاقات ہو جاتی ہے، دنیا جہان کے خیالات ذہن پہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن سوار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ضروری ہے۔ موجودہ حالات کی روشنی میں اس کی اہمیت کتنی ضروری ہے، اور اللہ سے ملاقات کیسے کریں گے نماز میں، آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ سید سلمان گل صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ ملاقات یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی انسان دیدار نہیں کر سکتا، اور اس سے ملاقات ممکن نہیں علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ علیہ السلام نے ملاقات بھی فرمائی، دیدار بھی فرمایا، اور بات چیت بھی فرمائی، کلام بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روز قیامت جنت میں، یعنی جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت جو ہوگی، ساری نعمت ایک طرف ہے، سب سے اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگی۔ کیا بات ہے، سب سے بڑی نعمت، واہ واہ، ٹھیک ہے نا۔ واہ واہ۔ اب اس دنیا میں کوئی اگر چاہے کہ اپنے رب تعالیٰ سے راز و نیاز کر لے، اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کر لے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور قول ہے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا ہوں، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یناجی ربہ، بندہ نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اچھا، نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے ہی راز و نیاز کی باتیں ہیں، اسی لیے شریعت مطہرہ جب نمازی کے آگے سے کوئی گزرے، اسے سترہ نہیں رکھا ہوا، نمازی کے آگے سے کوئی گزرے تو شریعت مطہرہ اس کو ناپسند کرتی ہے۔ انٹرپشن ہو رہی ہے نا، بندے اور رب، کیا بات ہے، بندے کا رب تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہے، وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، تو کسی کو حق یہ حاصل نہیں کہ وہ سامنے سے گزر جائے، چل پرے ہٹ۔ اور پھر کیا ہوا کہ احادیث کریمہ میں ہے کہ 40 سال تک یا 100 سال تک وہ کھڑا رہے اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر دوسری بات، اتنی اہم عبادت، اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے تو یہ خام خیالی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے میں حرمین طیبین کے دروازے بند کر دیے نا، اللہ اکبر، کوئی نہیں جا پا رہا آپ نا، پہ وضع کر دیا نا کہ مجھے تمہاری عبادت اللہ کی ضرورت تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ پوری دنیا والے بھی میری عبادت نہ کریں، میری نافرمانی کریں، میرا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ اکبر، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ ہر چیز سے مستغنی ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، اس سے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے ناپاکوں کو پاکیزگی کا حکم دیا ہے اللہ اکبر، کہ وضو کر کے پھر اس کے بعد میری بارگاہ میں تم نماز پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو، روزانہ کوئی 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا حل یبقا، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے رہے گی؟ تو فرمایا سنو، جو میرا امتی دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے میل کو اس کے وجود پر باقی نہیں رہنے دیتا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ لا تعداد فرشتے صفن، قرآن کریم میں صفن صفا، یعنی صف بصف اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لاکھوں کوئی کی تعداد قیام میں، بے شمار کہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار، ٹھیک ہے نا، کروڑ ہے، ارب ہے، کتنے ہی نہیں پتا۔ اچھا اب یہ کہ کئی صفیں ایسی ہیں جو فقط قیام میں ہیں، کئی ایسی ہیں جو فقط رکوع میں ہیں، کئی ایسی ہیں جو فقط سجدے میں ہیں، کئی ایسی ہیں جو فقط قاعدے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کا مجموعہ اس امت محمدی کو عطا فرما دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری اہم بات، آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی، یہ آپ کی سنت ہے، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی، اسماعیل علیہ السلام کے وہ شکرانے میں، اور عصر کی نماز عزیر علیہ السلام نے ادا کی کہ 100 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تھی۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے شکرانے میں پڑھی، عشاء کی نماز میرے نبی علیہ السلام نے پڑھی، ان سب کا مجموعہ اس امت محمدی کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے فرما دیا کہ یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، کیا بات ہے، یہ نماز جو ہے اسلام کے ارکان میں سے انتہائی ایک اہم رکن ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یعنی کہ تمام انبیاء کے شکرانے کا جو ایک سمرائزڈ مجموعہ ہے وہ اس امت کو تحفے میں دیا گیا، رسالت سرپرائز دیا گیا، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ اور وقفے کے بعد بزم علماء میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ موضوع نماز ہے، اور نماز کی آپ دیکھیں کہ سوالات بھی انشاءاللہ آپ کو منفرد نظر آئیں گے۔ آج یوں تو زیر بحث آتی رہتی ہے نماز، زیر ذکر آتی رہتی ہے نماز، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آج جو سوالات ہوں گے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوں گے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات، نماز کے موضوع پر کریں گے مزید بات۔ کیا بات ہے، خوش آمدید ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا۔ روزے کی تیاریاں مائیں بہنیں گھروں میں کر رہی ہوں گی، اور علماء کرام کی یہ جو نشریات ہے، جو سوالات کے جوابات ہیں، ان سے بھی اکتساب فیض کر رہی ہوں گی۔ کام کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے، آپ کے ہر دل عزیز علماء کرام سے ملاقات، کیا آپ کو تحفہ دیا ہے RYQ TV نے اس سال بھی؟ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، نماز کی فضیلتوں کا تو احادیث کرام میں، احادیث مبارکہ میں بے شمار ذکر آیا، بہت تذکرہ آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے دنیاوی اور جسمانی فوائد بھی کیا ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ اس پر بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں جسمانی طور پہ؟ جی الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماشاءاللہ جید اکابر علماء کرام کے درمیان بیٹھنا بہت اعزاز کی بات ہے، اور یہ اللہ پاک نے RYQ TV کو اعزاز عطا فرمایا کہ مستند فضلاء کرام بحمداللہ تبارک و تعالی یہاں تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ۔ اس وقت میڈیا کے اوپر دنیا جان کے کوئی چنی پہن کے بیٹھ گیا، کوئی ٹوپی پہن کے بیٹھ گیا، صحیح کہہ رہے ہیں، اور چلتے چلتے جو ہے اس وقت، لیکن الحمدللہ RY کا ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ مستند علماء کرام کے ساتھ پینل لے کر آئے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ کہ علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت آغاز کیا نماز کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے۔ دیکھیں جہاں تک جسمانی اور بدنی فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑھ کر ہمارا اس میں ایمانی اور اخروی فائدہ ہے۔ بدنی فوائد کی تو ایک ماشاءاللہ لمبی بڑی قطار ہے، دنیا کے اندر اس وقت جتنے جسمانیات کے ماہر ہیں
وہ جتنے یوگا کرانے والے ہیں، جتنے پریکٹس کروانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے یوگا سارا کچھ ایک طرف رکھ دو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اختیار کر لو تو تمہارے جسم کا انگ انگ جو ہے وہ بالکل صحیح اپنی جگہ پر رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر جو چیز ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اعمال کے اندر سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، سید سلمان گل صاحب وہ نماز کے بارے میں، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، سب سے پہلا سوال اعمال میں سے سب سے پہلے۔ قبر میں جو سوالات ہیں وہ ایمانیات سے متعلق ہیں، میدان معاشر میں سب سے پہلے اعمال میں سے سوال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے جو ہمیں زندگی حیات عطا فرمائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت و معرفت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بالکل صحیح۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وما خلقت الجن والانس، اس کا ہمارے یہاں فارسی کے اندر بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے، بڑا خوبصورت آواز آتی تھی کانوں کے اندر کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ اور اس کا جو رس ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ نماز تو سب سے پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ مقرب بن نہیں سکتا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی بننا چاہتا ہے، دوست بننا چاہتا ہے، مقرب بننا چاہتا ہے، اس کی جو پہلی ایمان کے بعد جو پہلی سیڑھی ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ پہلے فرائض ادا کرے گا، پھر نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرے گا۔ اسی طرح جیسے مصعب نے فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے، چھپ کے بات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، بلکہ اقرب الی اللہ وہو ساجد، سب سے زیادہ اقرب و قریب اللہ کے تب ہوتا ہے جب اپنی جبین نیاز کو زمین پر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ وہ جملہ بڑا اچھا آپ کا، چھپ کے اللہ سے بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر نماز نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، معراج سے تحفہ کیا لے کر آئے؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام زندگی کے اندر آپ اتنی نماز پڑھتے، فرائض تو ادا کرتے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں کو اٹھ کر حضور کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کروں۔ اور پھر کوئی مشکل ترین حالات ہو، حضور نماز کے اندر بلاتے۔ حالت جنگ ہے، آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں، فلاں کیسے کریں۔ دیکھیں حالت جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہوئی، صفیں آتی رہیں جاتی رہیں، لوگ آتے رہے جاتے رہے، صفیں بدلتی رہی، بالکل۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ نہیں اب تو جنگ ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب آج تو ماتم ہو گئی ہے، تو آج تو نہ کوئی نماز ہے نہ کچھ ہے۔ بھائی چاہے ماتم ہو، چاہے شادی ہو، چاہے غم ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے آندھی آئے چاہے طوفان آئے، بلکہ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، سورج گرن، چاند گرن، تو اور نماز پڑھنی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، تاکہ اس سے پناہ دے۔ حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَا إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ فرمایا یہی بندہ مومن کی سب سے بڑی چیز ہے جو اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اس پر ہم بات کریں، آج کل کرونا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سانس کے ذریعے جو نا جراثیم اندر جاتے ہیں، وائرس اندر جاتے ہیں۔ ہر مسلمان ہر نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے، ظاہری جتنے انسان کے اعضاء ہیں، جسم ہیں، ان کو صاف کرتا ہے۔ بندہ مومن جتنا زیادہ اہتمام کرے گا نماز کے لیے طہارت کا، اللہ تعالیٰ اس پاکی کی برکت سے ان چیزوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ بہت خوب علامہ صاحب، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، سابقہ امتوں پر بھی، سابقہ انبیاء پر بھی، انبیاء کی امتوں پر بھی نماز کو لازم اور فرض قرار دیا گیا، اور اس امت کو بھی نماز جو ہے لازمی جزو ہے، فرض ہے، اس امت پر بھی تحفہ بھی دیا رسالت مآب نے۔ مجھے بتائیے کہ نماز ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے لازم و ملزوم قرار دے دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبلہ مفتی صاحب نے پہلے ہی جو ہے وہ ساری انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے یہ بیان فرما دیا کہ کس نبی نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی۔ تو دیگر امتوں پہ بھی نماز فرض تھی، ہماری امت پہ بھی نماز فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جتنی بھی شریعتیں آئیں، سب شریعتوں میں ایمان کے بعد سب سے پہلی شریعت نماز، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، آپ کا پورا ایک رسالہ ہے جمان التاج فی الصلاۃ قبل المعراج،
اس میں آپ نے اس بات پہ احادیث اور کتب سیر کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے قبل بھی نماز ادا فرماتے تھے، تو اس نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان معراج کو 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں یہ معراج کو ہوئی ہیں، شب معراج، لیکن یہ 5 نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے بھی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ ضحیٰ، چاشت کی نماز اور عصر کی نماز صحابہ کرام جو ہے وہ پڑھتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھتے تھے، باقاعدہ جماعت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رات کی نماز جو ہے اس کے فرض ہونے پر بھی اتفاق ہے کہ اچھا رات کی مفتی نماز صاحب بھی اسے فرض ہے۔ ہم کنٹینیو کر لیں گے۔ اذان عصر کا وقفہ آن کھڑا ہے، اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے دے رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ نوجوان ثنا خوان رسول، بہت انقلابی آواز ہے ان کی، قاری محسن قادری۔ انشاءاللہ اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے آپ ملاحظہ کریں، اور اتنے میں ہم نماز عصر بھی ادا کر لیں گے علماء کی معیت میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مفتی صاحب کو لے کر۔ جی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی امامت میں، جی صحیح کہہ رہے ہیں اللہ صاحب، ٹھیک ہے تدبیر کے ساتھ۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمت